بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں رحمان۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شاہ جمال سے۔ پہلی خبر شامل کریں گے۔ شاہ جمال کے نواحی علاقے میں گھریلو لڑائی کے باعث خاوند نے بیوی کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے کے باعث دو بچوں کی ماں کی چلی گئی۔ آئے روز میاں بیوی کی لڑائی کے باعث محمد صفدر نے اپنے والد ظفر کے ساتھ مل کر گزشتہ رات اپنی بیوی سائمہ پر ڈیزل ڈال کر آگ لگا دی، جس کی وجہ سے اس کا 90% جسم جل گیا۔ اسے شدید زخمی حالت میں تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ خاتون کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ شاہ جمال نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ 19 فروری کو عمران نیازی کی حکومت نے بدترین ووٹوں کی چوری کی تھی۔ حلقہ 75 کے انتخابی نتیجے نے عمران نیازی کو سرٹیفائیڈ ووٹ چوری کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ ناروال میں احسن اقبال کی حکومت پر خوب تنقید۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کا معاملہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے۔ جہانگیر ترین کا مسلم لیگ نون سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جہانگیر ترین کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے، یہ شاید پنجاب کے اندر تبدیلی کی حد تک ہی کھڑا رہے۔ این اے 75 ڈسکا میں مسلم لیگ نون کی کامیابی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ 19 فروری کو عمران نیازی حکومت نے بدترین ووٹوں کی چوری کی تھی۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ 19 فروری کو جو ڈاکہ اور جو مذموم حرکت کی گئی اس کا حکم کس نے دیا، فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ ڈسکا میں مسلم لیگ نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے، تو پھر وہی وزراء یہ بھی بیان دے دیں کہ ورلڈ کپ 1992 میں پاکستان نہیں جیتا تھا بلکہ انگلینڈ ہارا تھا۔ بہاولپور تھانہ کینٹ پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی۔ منشیات فروش گرفتار، قبضے سے نقدی اور منشیات برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بہاولپور تھانہ کینٹ پولیس نے ایس ایچ او فیصل امین کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ذیشان عرف اشفاق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 640 گرام چرس اور نقدی برآمد کر لی اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ادھر لال سوہانرہ چک نمبر 37 بی سی میں گندم کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد 3.5 ایکڑ گندم کی تیار فصل جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ لال سوہانرہ چک نمبر 37 بی سی حاصل پور روڈ کے برلب گندم کی تیار فصل کو اچانک آگ لگ گئی۔ ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ نے گندم کے پورے کھیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے 3.5 ایکڑ پر گندم کی فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ پولیس تھانہ باس نگر نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ شاہدرہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شاہدرہ میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، 2 بچوں سمیت 4 افراد جھلس گئے۔ 4 افراد کو شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کمرے میں گیس بھرنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ زخمیوں میں 2 بچے اور ماں باپ بھی شامل ہے۔ افسوسناک خبر اب تک پہنچا رہے ہیں شاہدرہ سے، جہاں گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا، 2 بچوں سمیت 4 افراد جھلس گئے۔ 4 افراد کو شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کمرے میں گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا۔ زخمیوں میں 2 بچے اور ماں باپ بھی شامل ہیں۔ ادھر قلعہ دیدار سنگھ میں زائد المیعاد اشیاء کھانے سے کم سن بچے کی حالت غیر، بچے کو انتہائی تشویشناک حالت کے پیش نظر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، شہریوں کی حکام بالا سے اپیل۔ بچے کے بریڈ کھانے پر اس کی حالت غیر ہو گئی، جس پر بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے کی حالت مضر صحت چیز کھانے سے خراب ہوئی۔ اہل علاقہ نے پنجاب فوڈ اتھارٹی سے اپیل کی ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ ڈیرہ غازی خان میں رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی کر دی گئی۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی افتتاح کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان گھنٹہ گھر گول باغ کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت 19 اشیاء میں سبسڈی قیمت پر فروخت ہوگی۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر نے دیہی علاقوں کو رمضان ریلیف پیکج دینے کے لیے موبائل یوٹیلیٹی سٹور کا بھی باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ماہ رمضان میں ہر قسم کے ریلیف پیکجز دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ پتوکی میں ناکارہ سیوریج سسٹم اور ٹی ایم اے کی مبینہ غفلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ محلہ پرانی منڈی کے گنجان آباد علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔
पत्तो कीमे टीएम की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से मोहल्ला पुरानी मंडी की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। बच्चों का स्कूल जाना, नमाजियों का मसाजिद में जाना महाल हो चुका है। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा, जबकि मुतालिका अफसरान ने भी चुप साध रखी है। खराब सूरत हाल पर मोहल्ला पुरानी मंडी के बासियों ने डीसी कसूर से पुरजोर मुतालबा किया है कि गुंजानाबाद इलाकों में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। ननकाना साहब में गंदम की खरीदारी के लिए 9 खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए हैं। काश्तकारों से 1,13,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राय शाहनवाज भट्टी, ब्यूरो चीफ। ननकाना में गंदम के बारदाने के असूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज हो चुका है। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ननकाना साहब में 1,13,000 मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना है कि किसानों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करेंगे। ननकाना को इस दफ़ा 1,13,000 मीट्रिक टन गंदम का टारगेट मिला है। पिछले साल हमारा 1,05,000 मीट्रिक टन था और हमने वो भी अचीव किया था और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह करेंगे। 9 हमने गंदम के खरीदारी मरकज़ बनाए हैं, वहाँ पे जो लोग आएंगे उनके लिए बेहतरीन सहूलतें मैसर होंगी और इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स टारगेट है हम उसको अचीव भी करेंगे। AFC फूड शहबाज अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। ननकाना साहब में महकमा खुराक की तरफ से 9 खरीदारी मरकज़ कायम किए गए हैं। दरखास्तों के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी कायम कर दिया गया है। जो जिम्मेदार किसानों को हर किस्म की सहूलियात मैसर की जाएंगी। ननकाना साहब में भी 9 खरीदारी गंदम के मराकज कायम किए गए हैं और उन पर ऑनलाइन सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। कैमरा मैन जैकम रियाज। खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फिजा मुनीर के साथ हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे।
नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ। देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तह तहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे, क्यों है ऐसा? मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जो उधर पीपल्स कॉलोनी के इलाके में बैरून मुल्क पलट शहरी से बड़ी वारदात हो गई। डाकू शहरी से लाखों रुपए मालियत की कीमती घड़ियां और नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकू 6 कीमती घड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह कर रहे हैं। पीपल्स कॉलोनी के इलाके में बैरून मुल्क पलट शहरी से बड़ी वारदात हुई है। डाकू शहरी से लाखों रुपए मालियत की कीमती घड़ियां और नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू 6 कीमती घड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक और अहम खबर पाकपतन से, जहां 20 लाख रुपए तावान के लिए 2 अफराद के अगवा केस का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस एहलकार खुद ही मुबैना अगवाकार निकले। जुर्म साबित होने पर 6 एहलकार नौकरी से फारिग। मगबरी अफराद नवाही इलाका रंग से 5 फरवरी को अगवा हुए थे। वारदात का मुकदमा मुबैना मनशियात फरोश समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया था और पुलिस के लोग ही इस वाक़े में मुलविस निकले। पाकपतन में 20 लाख रुपए तावान के लिए 2 अफराद के अगवा का केस और ड्रॉप सीन हो गया है। पुलिस एहलकार खुद ही मुबैना अगवाकार निकले। पुलिस में मौजूद काली भेड़े ही इस वाक़े में मुलविस थी। जुर्म साबित होने पर 6 एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। मगवी अफराद नवाही इलाका रंग से 5 फरवरी को अगवा हुए थे। वारदात का मुकदमा मुबैना मनशियात फरोश समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी अब्दुल हकीम रमजान बाजार में सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इतवार की छुट्टी के रोज भी फील्ड में मुतहरिक रहे। उन्होंने निर्खों और मेयार का जायजा लेने के लिए अब्दुल हकीम में कायम रमजान बाजार का दौरा करके आटे, चीनी के स्टॉल्स और फेयर प्राइस शॉप्स, अशिया की दस्तियाबी चेक की और अच्छी क्वालिटी की अशिया वाफर मिकदार में रखवाने की हिदायत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में आटा और चीनी के अलावा दीगर मुख्तलिफ अशिया पर भी 25% तक रियायत है, जबकि गोश्त, अंडों, मशरूबात की कीमतें भी रमजान बाजार में मार्केट से कम रखी गई है। उन्होंने हिदायत की कि रमजान बाजारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर्स और मार्केट कमेटी अब्दुल हकीम के अफसरान भी उनके हमरा थे। रावलपिंडी थाना नसीराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल स्नैचिंग और रॉबरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस अली गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल्स, नकदी 1,50,000 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। मुलजिमान से माल मसरूका की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद दौरान तफ्तीश की गई।
گینگ کے خلاف کارروائی ایس ڈی پی او کینٹ کی سربراہی میں ایس ایچ او نصیر آباد اور ان کی ٹیم نے کی۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ علی زبیر اور 3 ساتھی وحید خان، باسط علی اور عطا محمد شامل ہیں۔ پیر محل سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پیر محل غوثیہ چوک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پیر محل میں۔ پیر محل غوثیہ چوک کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فوری طور پر موقع سے فرار ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے آپ کو خبر سے آگاہ کریں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈاکوں کے لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دن دہاڑے ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوں کی لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈکیتی کی جا رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈاکوں نے لوٹ مار کی ہے۔ دن دہاڑے ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود بھی ابھی تک ان ملزموں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ان ڈاکوں کو گرفتار نہیں کر سکی ہے پولیس۔ ڈاکوں کی لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے کو موصول ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایک اسٹور، ایک کریانے کی دکان ہے، بڑی کریانے کی دکان ہے جہاں پر یہ ڈکیتی کی واردات کی جا رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈاکوں نے دن دہاڑے دکان لوٹ لی۔ ڈاکو لاکھوں میں لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوں کی لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ ضلع انتظامیہ ساہیوال کھیلوں کو فروغ دینے کے بجائے کھیل دشمن بن گئی۔ سستے رمضان بازار کو لاکھوں روپے سے تیار ماڈل بازار میں لگانے کے بجائے ساہیوال کے واحد ہاکی گراؤنڈ میں لگا دیا۔ حکومت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سستے رمضان بازاروں کا انعقاد کر کے شہریوں کو عام مارکیٹ سے کم قیمت پر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنا کر ریلیف دیتی ہے، جس کے لیے حکومتی سطح پر سستے رمضان بازاروں کے لیے فنڈ جاری کر کے عوام کو مہنگائی سے بچایا جا سکے۔ اس بار ضلع انتظامیہ ساہیوال نے حکومتی فنڈز اور کھیلوں کے میدانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لاکھوں روپے سے تیار کیے جانے والے ماڈل بازار میں رمضان بازار لگانے کے بجائے ساہیوال کے واحد ہاکی گراؤنڈ میں سستے رمضان بازار کا انعقاد کر کے گراؤنڈ اور سرکاری فنڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے کمر کس لی ہے، جس پر ساہیوال کے شہریوں نے تبدیلی سرکار سے سستے رمضان بازار کو اس کی اصل جگہ ماڈل بازار میں لگانے کی اپیل کی ہے تاکہ حکومتی فنڈ اور کھیل کے میدان کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ حاصل پور میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی، ریلوے پھاٹک تا دربار چوک تباہ حال روڈ سے شہری پریشان، ٹریفک کا پہیہ رواں دواں رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ روڈ مرمت میں ناقص ترین میٹیریل کے استعمال کی وجہ سے 1 ماہ بعد روڈ کا مکمل ٹوٹ جانا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں وسیم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ لاکھوں روپے مالیت سے بننے والا روڈ ریلوے پھاٹک تا دربار چوک مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ آئے روز نہ صرف حادثات معمول بن گئے بلکہ ٹرانسپورٹ کے قیمتی پرزہ جات ٹوٹ جانے کے ساتھ ساتھ ریسکیو ایمرجنسی شفٹنگ میں خستہ حال روڈ بڑی رکاوٹ ہے۔ متعدد بار محکمہ ہائی وے اور اسسٹنٹ کمشنر کے نوٹس میں معاملہ لایا گیا لیکن تاحال اس روڈ کو مرمت نہ کیا جا سکا۔ شہریوں نے ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت خراب ہے، دربار والی سائڈ چلتے ہیں ادھر کا بھی روڈ خراب ہے، جدھر جاؤ روڈ بالکل خراب ہے، بہت پریشانی ہے، ہر چیز کی ٹوٹ بھج رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، آئے دن کوئی نہ کوئی پرزا ٹوٹیا ہی رہتا، گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ روڈ کے بارے سوچا جائے۔ ہائی وے کے ملازمین جوید چٹھا مقبول قریشی ہر 6 مہینے بعد مرمت کرا من پیسے وہ کیش کرا، جبکہ میں شہر رہائشی شہری ہیں، میں 10 سال تو دیکھنے ہر سال یہ روڈ مرمت ہوتا ہے، جبکہ ٹھیک 1 مہینے بعد یہ روڈ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے نا ٹھیک کیا جائے، جو کہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ یہی جگہ جو ہے نا ہمیشہ خراب ہی رہتی ہے، اس کو ذرا سیٹ کیا جائے۔ بار بار بریک لگانا، بار بار گیئر چینج کرنا، پریشانی تو بنتی ہے نا کافی زیادہ۔ انتظامیہ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ روڈ کا جو بہتر کریں اس کو۔ شیخوپورہ میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال کے ہمراہ عوام کی سہولت کے لیے لگائے گئے رمضان بازاروں کا دورہ کیا، اشیاء خورنوش کی فراہمی، قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامیہ کو رمضان بازاروں میں سستے داموں اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع شیخوپورہ میں 11 رمضان بازار لگائے گئے ہیں جہاں بہترین معیاری اشیاء سستے داموں شہری بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے سکھر ضلع میں اراضی واگزار کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پنو عاقل کے کچے میں قابضین کی ہوائی فائرنگ، پولیس کے پہنچنے پر ملزمان فرار ہو گئے۔ محکمہ جنگلات نے قابضین اراضی پر کاشت فصل ضائع کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سکھر ضلع میں محکمہ جنگلات کی اراضی واگزار کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے اور اس سلسلے میں محکمہ جنگلات کے افسران اور عملے نے پنو عاقل کے کچے کے علاقے سدوجہ میں محکمہ جنگلات کی اراضی واگزار کرانے کے لیے کارروائی کی تو اراضی پر قابض ملزمان نے مزاحمت کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کر دی، جس پر محکمہ جنگلات کے افسران نے فوری طور پر پولیس کو طلب کر لیا، جس کے پہنچتے ہی ملزمان ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ محکمہ جنگلات نے قابض سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کاشت فصل ٹریکٹروں کی مدد سے ضائع کر دی۔ کوہاٹ صوبائی سیکرٹری ٹرانسپورٹ منظور احمد اور کمشنر کوہاٹ ڈویژن سید عبد الجبار شاہ کی ہدایات پر کورونا SOPs کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شہر بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سیکرٹری کوہاٹ ریجن سمیع الرحمان نے متعلقہ سپرنٹینڈنٹ شوکت زمان اور ٹریفک وارڈن پولیس انچارج عرب جان کے ہمراہ کوہاٹ میں دوسرے شہروں کے لیے چلنے والے ٹرانسپورٹ اڈوں کا معائنہ کیا اور ہفتہ اور اتوار کے دن خلاف ورزی کرنے پر 464 گاڑیوں کو چالان کر کے 1,09,600 روپے جرمانہ عائد کیا۔ واضح رہے کہ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں کوہاٹ میں موجودہ سارے بین الاضلاعی اور بین الصوبائی اڈے ہفتہ اور اتوار کے روز بند رہیں گے، بصورت دیگر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ بین الاضلاعی اور بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹرز ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کے علاوہ بھی تمام تر احتیاطی تدابیر بروئے کار لانے کے پابند ہوں گے۔ شانگلہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے باپ اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ واقعہ شانگلہ کے علاقہ پورن میں پیش آیا۔ فائرنگ کا واقعہ شانگلہ کے علاقے پورن میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد کے فائرنگ سے 4 افراد قتل ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ اور اس کے 3 بیٹے شامل ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق پولیس کو خدشہ ہے کہ واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے نکیال میں کار گہری کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا، گاؤں موہڑا نارا کے رہائشی کار پر نکیال سے کوٹلی جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثے میں 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ افسوسناک خبر سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر چلیں کہ آزاد کشمیر کا علاقہ نکیال، جہاں کار گہری کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاہور سے اہم خبر ہے، لاہور کا علاقہ سبزہ جہاں ڈکیتی کی واردات ہوئی، ڈاکو موبائل فونز اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سبزہ کے ای بلاک میں 3 نوجوان گھر کے باہر کھڑے تھے کہ موٹر سائیکل پر 2 ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر شہری عزیز، سیف اور کاشف سے موبائل فونز اور ہزاروں روپے کی نقدی لوٹ لی۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی ڈولفن اسکواڈ کے اہلکار اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے موقع واردات کا معائنہ کیا اور متاثرہ افراد کے بیانات قلم بند کیے۔ ملزموں کو گرفتار کر کے ہمارے موبائل فونز اور نقدی برآمد کروائی جائے، متاثرہ شہریوں کی اعلیٰ حکام سے درخواست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا منصوبہ ہے، اسے کوئی سبوتاژ نہیں کر سکتا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں جلد مستقل ایڈیشنل چیف سیکریٹری تعینات کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکن قومی اسمبلی ملک احمد حسین نے ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقات کی، جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب ہماری کمٹمنٹ ہے، اسے نبھائیں گے۔ ماضی میں جنوبی پنجاب کی 32% آبادی کے لیے صرف 17% بجٹ دیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے حقوق کی حقیقی نگہبان ہے۔ اسکولوں کی اپ گریڈیشن میں جنوبی پنجاب کو 38% حصہ دیا گیا۔ جنوبی پنجاب بدلے گا تو پنجاب بدلے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔